اگر تم میرے ساتھ فارم ہاؤس پر ایک رات گزار لو گی تو بدلے میں 10 لاکھ مل جائے گا۔ واجد شاہ نے سامنے کھڑی بے بس لڑکی کو کمینگی سے دیکھ کر کہا۔ پیسوں کی خاطر وہ واجد شاہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس بڑے سے فارم ہاؤس میں لاتے ہی واجد نے اسے باہوں میں لیتے بیڈ پر دھکا دیا۔ ویسے تو تم بڑی شریف زادی بنتی تھی، خنسا کی سسکی نکلی۔ اچانک ہی واجد نے بے دردی سے روتی ہوئی خنسا کے لباس کو الگ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے ہوئے واجد کھڑکی میں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو آج بھی اسی سفید چادر کو اوڑھے لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے نہ جانے کن گہری سوچوں میں مگن تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور اس کی پیلی پڑی ہوئی رنگت اس بات کی گواہی دے رہی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ واجد بنا پلک جھپکے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود پر کسی کی نگاہیں محسوس کر کے خنسا نے جیسے ہی آفس کی کھڑکی کی طرف دیکھا تو سامنے ہی واجد شاہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ واجد واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے ساختہ ہی مسکرانے لگا۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے خنسا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی خنسا کھڑی ہوئی تھی، وہیں آنکھوں میں ڈر اور خوف سا تھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں جی، بیٹھیے مس خنسا، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ سیدھا ہوتا ہوا بیٹھا۔ اس کے آفس میں یہ ایک واحد لڑکی تھی جو بالکل سادگی میں آتی تھی اور سادگی میں بھی سیدھا واجد کے دل میں اترنے لگ جاتی تھی۔ سر، مجھے کچھ پیسے چاہیے، لون آفس سے، وہ اپنی انگلیوں کو چھٹکتے ہوئے بولی۔ واجد کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کتنا لون چاہیے؟ وہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جیسے اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت اس کے دل میں کیا قیامت برپا ہے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ جب بھی اس کے سامنے آتی تھی واجد سے تو اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک عام سی قریب سی لڑکی سے کب وہ اتنی محبت کرنے لگا تھا۔ سر، مجھے 10 لاکھ۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ 10 لاکھ آپ کو لون چاہیے؟ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی سیلری کتنی ہے؟ یہاں 3-4 سال آپ کام کریں گی تب جا کے آپ یہ لون دیں گی، وہ نرمی سے بولا۔ دیکھیے سر، میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گی، میں کسی اور سے مانگ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ واجد شاہ کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 10 لاکھ میں کرنا کیا ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ سر، میری بہن کی شادی ہے تو اس کے جہیز کے لیے اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پائی تو آنسو اس کی گالوں پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر واجد تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اچھا، مطلب آپ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے چاہیے؟ بہن چھوٹی ہے یا بڑی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جیسے مزید اس سے تفصیل لینا چاہتا ہو۔ سر، چھوٹی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بدلے میں پھر آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کو میرے فارم ہاؤس پر ایک رات گزارنی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو بدلے میں آپ کو سارے پیسے معاف کر دوں گا۔ 10 لاکھ، سوچ لیں، ایک رات کی بات ہے، 10 لاکھ آپ کو دینے ہیں، ورنہ آپ کی بہن کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ خنسا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنی بے بسی ماں کا چہرہ نظر آنے لگا، روتی ہوئی اپنی بہن نظر آنے لگی، سامنے بیٹھے ہوئے واجد شاہ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میں نے سیدھی سی بات کی ہے کہ تمہیں میرے فارم ہاؤس پر میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔
بدلے میں تمہیں 10 لاکھ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چیک سائن کرنے لگا۔ تم جب بولو گی میں تب تمہیں فارم ہاؤس پہ لے کے جاؤں گا۔ بے شک تم اپنی بہن کی شادی آرام سے کر لو، اس کے بعد میرے ساتھ فارم ہاؤس پہ چلی جانا، میں انتظار کروں گا۔ واجد شاہ کو مکمل طور پر اس لڑکی پر بھروسہ تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکے گی۔ بتاؤ، تمہیں منظور ہے ایک رات میرے ساتھ گزارنا؟ بدلے میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں گا۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، خنسا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ جی ٹھیک ہے سر، مجھے قبول ہے، میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے اس نے یہ بات کیسے کی تھی، کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ اس وقت وہ بہت بے بس لگ رہی تھی اور سوچنے لگی، کاش کہ اس شخص کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے۔ 10 لاکھ کا چیک لیتے ہوئے وہ آفس سے بڑے بڑے قدم کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے سے آتی ہوئی نیہا کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے ہاتھ میں 10 لاکھ والا چیک دیکھ چکی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کبھی اس کا حلیہ دیکھتی تو کبھی اس چیک کی طرف دیکھتی۔ خنسا وہاں سے معذرت کرتی ہوئی چلی گئی۔ نیہا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو کہنے لگی، واجد، یہ لڑکی کون تھی اور تم نے اسے 10 لاکھ کا چیک دیا ہے؟ پاگل ہو کیا؟ اس کا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ تو تمہیں 10 سالوں میں بھی یہ 10 لاکھ واپس نہیں کر سکے گی۔ نیہا روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نیہا واجد کی کزن تھی اور اس کی منگیتر بھی تھی۔ اس نے نیہا کی طرف دیکھا۔ نیہا، یہ میرا اور میرے آفس والوں کا معاملہ ہے، اس میں تمہیں درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر سے وہی دنیا جہان کی سنجیدگی اس کے چہرے پہ آ چکی تھی۔ نیہا اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، واجد، مما نے مجھے بھیجا ہے، میری مما نے نہیں، آپ کی مما نے، کہ آج ہم مل کے ڈنر پر جائیں گے۔ دیکھو نیہا، آج میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ نرمی سے بولا۔ کیا مطلب، آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے خود بولا تھا کہ نیکسٹ ویک چلیں گے، تو 2 ویک گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے۔ نیہا ضدی انداز میں بولی۔ نیہا، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نیہا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پلیز واجد، آپ بہت اچھے ہو، پلیز میرے ساتھ چلو نا، میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ بھائی بس آج ہم نے باہر ڈنر کرنا ہے تو کرنا ہے، جلدی اپنا کام ختم کر کے مجھے گھر سے آ کے پک کر لیجئے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولنے لگی، کیوں بھائی؟ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل بھی نہیں آ رہا، بہت زیادہ کام ہے میرا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو نیہا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی، واجد پلیز۔ واجد نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑایا۔ نیہا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بہت زیادہ ضدی ہو۔ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان گیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں۔ 10 لاکھ کا چیک تو وہ لے کے آ گئی تھی، لیکن خنسا جانتی تھی کہ اس کے بدلے میں اس کی عزت چلی جائے گی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ گھر میں دروازے پر دستک دی تو اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ آپی، پیسوں کا انتظام ہوا ہے کیا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی چھوٹی بہن نے یہی سوال کیا تھا، جو کہ اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کی زیادہ جہیز دینے کی فرمائش پر وہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے جہیز نہ دیا تو وہ شادی نہیں کریں گے۔ خنسا نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اس وقت اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی یہ خنسا ہی جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ پیچھے سے ربینہ بیگم بھی آ گئیں، کہنے لگیں، بیٹا، تم نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں چھائے ہوئے آنسو دیکھ چکی تھی، جس قدر وہ کرب سے گزر رہی تھی۔
روبینہ بیگم جان چکی تھی۔ امی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آفس سے لون لیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی چادر اتار کر دور پھینکی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ آج تک اس نے واجد شاہ کو بہت اچھا سمجھا تھا، جس نے خنسا کی بے بسی اور مجبوری کو بھانپتے ہوئے اسے جاب دی تھی، لیکن اب اس کی ایسی گھٹیا اور فضول فرمائش، کاش کہ وہ ایسی فرمائش نہ کرتا تو اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوتا، لیکن وہ فرشتے کے روپ میں ایک شیطان تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ خنسا کو نفرت سی محسوس ہونے لگ گئی۔ واجد، تم نے میرے ساتھ ڈنر پہ آنا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم کسی اور ہی خیالوں میں گم ہو۔ واجد، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، سامنے ٹیبل پر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیہا نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے واجد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے خنسا بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کے سامنے نیہا نہیں بلکہ خنسا نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی، اور تمہیں میں اتنا ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں۔ وہ ایک جذب سے بول رہا تھا۔ نیہا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے اتنے سالوں سے ہم دونوں کی منگنی ہوئی ہے، تو اب تک تو محبت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ کچھ نہ بولتا ہوا دیکھ کر جیسے ہی نیہا نے اس کے ہاتھ کو ہلایا تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور نیہا کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، یقیناً تم نے بھی ڈنر کر لیا ہوگا، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ کیا بات ہے، میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم لوگ شاپنگ پہ بھی چلیں گے، جیسے پہلے بہت سارا انجوائے کرتے ہیں ایسے انجوائے کریں گے، لیکن آپ تو جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا اٹھا۔ نیہا نے کافی زیادہ اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نیہا کی کوئی بات نہیں سنی۔ نیہا کو بھی یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ اسے یوں واجد کا بدل جانا بہت برا لگا۔ سارے راستے بھی وہ خنسا کے خیالوں میں گم تھا۔ دل بہت بےتاب تھا کہ کب خنسا اس کے پاس آئے گی۔ وہ روم میں بھی اسی کے خیالوں میں گم تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور رومان کمرے میں داخل ہوا۔ رومان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے۔ رومان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ کبھی بھی رومان اس وقت اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نیہا کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ تم کہیں کسی اور کے خیالوں میں گم ہو۔ دیکھو، تمہیں پہلے ہی میں سمجھا چکا ہوں، تم جس لڑکی سے محبت کرتے ہو وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں۔ بھائی، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہمارے اسٹینڈرڈ کے لیے آپ کو پتہ ہے میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنے والا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب واجد، تم اس کے ساتھ رات گزارنے والے ہو؟ بھائی، آپ کو پتہ ہے اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اور بدلے میں میں نے اسے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سامنے کھڑا رومان ہنسنے لگا۔ اچھا، مطلب وہ لڑکی پیسوں کے بدلے میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئی، اور تمہیں اس چیز سے بھی عقل نہیں آئی کہ یہ غریب لڑکیاں محض شریف بننے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو لڑکی پیسوں کے بدلے میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، کل کو وہ تو پیسوں کے بدلے کسی اور کے ساتھ بھی رات گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تم بلا وجہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ دیکھو مما، کبھی بھی اس لڑکی کو اس گھر میں قبول نہیں کریں گی، اور آج تک کبھی کسی نے غریب لڑکی سے شادی نہیں کی۔ رومان اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا،
بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیسے چھوٹے لوگوں جیسی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بھی شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ یا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے کچھ کہتا، رومان نے اسے خاموش کروا دیا۔ اب میں شادی شدہ ہوں۔ دیکھو واجد، تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ ویسے بھی ایسی لڑکیاں جو شادی سے پہلے مردوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس نے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ یا کسی اور باس کے ساتھ یوں پیسے لے کر رات گزاری ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ رومان کی باتیں واجد کو سوچنے پہ مجبور کرنے لگی۔ واجد کو ایک عجیب سی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ واجد وہاں سے جا چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت زیادہ معصوم ہے، لیکن مجھے لگتی ہے شاید کسی اور کو بھی معصوم لگتی ہو، شاید معصوم نظر آتی ہو، حقیقت میں معصوم نہ ہو۔ نہ جانے کتنی سوچیں اس کے دماغ میں آ چکی تھی۔ سب کچھ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف نیہا ہے، محض مما کی پسند، تو دوسری طرف وہ لڑکی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں تو الجھ چکا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ جتنے دن نمرہ کی شادی رہی، اتنے دن خنسا پریشان رہی، تو 3 دن سے وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شادی کے لیے چھٹیاں لی تھی، لیکن اب وہ آفس نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ شادی ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ روبینہ بیگم کمرے میں آئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم نے آفس نہیں جانا کیا؟ اتنی زیادہ چھٹیاں تم نے لی ہوئی ہیں کیا؟ روبینہ بیگم پریشانی کے عالم میں بولی۔ مما جانا ہے، بس جانے کو دل نہیں کر رہا، وہ اداسی سے بولی۔ دیکھو بیٹا، جانا تو پڑے گا نا، اتنا زیادہ تو تم نے لون لیا ہے، وہ بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ یہ سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کاش کہ مما میں آپ کو بتا سکتی، وہ لون ہی تو میں نہیں اتار سکتی، وہ قرضہ ہی تو مجھ میں اتارنے کی ہمت نہیں ہے۔ چلو شاباش بیٹا، اٹھو آفس جاؤ۔ یہ کہہ کر روبینہ بیگم نے اسے اٹھایا تو وہ بے دلی کے ساتھ اٹھ گئی، آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ آفس آئی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سیکرٹری سے معلوم ہوا کہ آج واجد سر نہیں آئے۔ یہ سن کر تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے کیبن میں آ گئی، اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کام کرتے کرتے خنسا کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے واجد کھڑا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مس خنسا، فائنلی آپ کو آفس آنے کا ٹائم مل چکا ہے۔ میں آپ کا آفس میں انتظار کر رہا ہوں، آ کر میری بات سنیں۔ یہ کہہ کر واجد اس کی کوئی بات سنے بغیر اندر کی طرف چلا گیا۔ واجد کی یہ بات سن کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوئی تو آج پہلی دفعہ واجد کی آنکھوں میں نہ تو پہلے جیسی کوئی نرمی تھی، نہ ہی کوئی اپنائیت تھی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں کالز کر رہا ہوں، لیکن نہ تم آفس آ رہی ہو، نہ تم کال اٹینڈ کر رہی ہو۔ دوبارہ ایسا کیا یاد رکھنا، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، ایسا ہنگامہ کروں گا نا، وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہوئی۔ اور پھر کیا پلان ہے، کب میرے ساتھ چل رہی ہو فارم ہاؤس؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ وہ سنجیدہ نظر آنے والا شخص اس وقت اسے زہر اور کمینہ شیطان لگ رہا تھا۔ سر آپ مجھے کچھ ٹائم، ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی۔ نہیں نہیں میری جان، یہ ٹائم لینے والی بات بالکل نہیں کرنی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان ڈیل ڈن ہوئی تھی۔ وہی اگر تم نے اس سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا۔ اس کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ اب اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ جسے اپنی اصلیت دکھا رہا تھا
مزید اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا، کہیں بعد میں اسے بلیک میل نہ کرنے لگ جاتا۔ وہ کس قدر بے بس تھی یہ وہی جانتی تھی۔ سر، میں کل آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے لے جائیں گے، میں چلوں گی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، او واو، یہ تو بہت اچھا ہے، مجھے کل کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ بے صبری سے کیا، بستابی سے۔ تڑپ ایک رات گزارنی ہے میں نے۔ یہ کہہ کر آفس سے باہر نکال دیا۔ آج بھی جب وہ آفس سے باہر آئی تو سامنے سے نیہا آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نیہا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ واجد، یہ لڑکی ہر وقت تمہارے آفس میں پڑی رہتی ہے کیا؟ میں جب آتی ہوں یہ آفس سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کیا اسے یہاں پہ کام کوئی نہیں؟ صرف تمہیں دیکھنے آتی ہے کیا؟ نیہا غصے میں بولی تو وہ نیہا کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں میری جان، ایسا کس نے بولا کہ وہ مجھے دیکھنے آتی ہے؟ مجھے دیکھنے تو تم آتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شاید اس پر بھائی کی بات کچھ زیادہ ہی اثر کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خنسا کو بہت برا سمجھنے لگ گیا تھا، جو پیسوں کی خاطر اپنی عزت تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آفس کا ٹائم ختم ہوا تو سارا آفس خالی ہو چکا تھا، لیکن واجد نے جان بوجھ کر خنسا کو زیادہ کام دیا۔ وہ ابھی تک کام کر رہی تھی۔ ابھی تک تمہارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا، واجد سخت لہجے میں بولا۔ بس سر تھوڑا سا رہتا ہے۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ اگر ایسے ہانپتی کانپتی کام کرو گی تو کیسے ختم ہوگا؟ جلدی کرو، اور ہاں، کل بہت اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ واجد کی موجودگی میں وہ کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کل تم بہت خوبصورت اور حسین نظر آؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں دیکھتے ہی میں پاگل ہونے لگ جاؤں۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تو اپنا سر جھکا چکی تھی۔ جی سر، بہتر۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ مزید کیا کر سکتی تھی؟ آخر کو وہ اس کی قرض دار تھی اور اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اس شخص کا کیا رویہ ہوگا، کیا اس کے ساتھ کرے گا، کیا اسے بخش دے گا؟ جتنا وہ شریف نظر آتا تھا، کیا سچ میں وہ اتنا شریف ہوگا؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ سر، میں مزید کام نہیں کر پا رہی، باقی کا کام میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے کمپیوٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، بعد میں کام کرنے کی قابل رہی تو کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور واجد کی یہ بات اسے مزید پریشان کر گئی۔ باہر موسم کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا، بارش بھی برسنے لگی تھی، اور آج اسے بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو واجد نے اس کے پاس گاڑی کھڑی کی۔ کہتی ہو تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک، وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، بارش کافی ہے۔ وہ بھیگ بھی چکی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ واجد نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور اس وقت آٹو بھی نہیں ملنا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ ایک دفعہ پھر سے واجد اس پر ایک احسان کر چکا تھا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، بارش بہت تیز برسنے لگی تھی۔ کافی دور سے آتی ہو تم، بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تو خنسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا آئندہ تمہیں اتنی دور آفس نہ آنا پڑے۔ میرے خیال سے تم دوبارہ میرے آفس میں آؤ گی بھی نہیں۔ کل کے بعد وہ عجیب انداز میں بولا، کیونکہ تم تو مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوگی، اور بھلا میں بھی تم سے کیسے نظریں ملا پاؤں گا، کیونکہ میں تو تم سے کوئی تعلق نہیں نہ بنا سکتا۔ بس مجھے تمہاری چاہت ہے جو تم کل پوری کر دو گی، اس بات سے انجان کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بس یہاں پر ہی رک جائیں گی
گلی کے نکڑ پر وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیوں گھر تک نہیں چھوڑ سکتا؟ ڈر لگ رہا ہے، محلے والے باتیں بنائیں گے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم غریب لڑکیوں کے یہ بہت ڈرامے ہوتے ہیں۔ ویسے کیا کچھ کر لو اپنے باس کے ساتھ، لیکن گلی کے نکڑ تک چھوڑ کر جانا، محلے والے باتیں بنائیں گے، وہ طنزیہ انداز میں بولا تو وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی روبینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا، بے چینی کے عالم میں کہنے لگیں، بیٹا آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نمرا بھی آئی ہوئی ہے۔ اس نے کمرے میں دیکھا تو نمرا اور اس کا شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرا مسکراتے ہوئے آ کر خنسا کے گلے لگی، ابھی آپ کو پتہ ہے میں کتنا زیادہ خوش ہوں، مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں آپ کے، میں آج اتنی خوش ہوں تو آپ کی وجہ سے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ لیکن خنسا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جو کچھ اس نے اپنی بہن کے لیے کیا تھا اس کی قیمت تو وہ چکانے والی تھی۔ نمرا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے نمرا سے اپنی مما سے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ آ کر بیڈ پر بیٹھی تو آنکھوں کے سامنے واجد کا چہرہ گھومنے لگا۔ کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں جانتی ہوں میری اوقات کیا ہے واجد، لیکن تم میری عزت تو بخش دو۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، کاش واجد سے میں کھل کر بات کر سکتی، میری بات مان لے، شاید میری عزت بچ جائے، میں اپنی نظروں میں گرنے سے بچ جاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تکیے کو سینے سے لگائے رات بھر روتی رہی۔ 2-3 دفعہ اس کی مما نے دروازے پر دستک دی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ روبینہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ رات بھر جائے نماز پر روتی گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے یہ دعائیں کرتی رہی، کاش اس کی عزت بچ جائے، کاش وہ شخص اسے بخش دے۔ جائے نماز پر پڑی رہی، مما آج ہمیں ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا ہے، تو آج رات ہمیں وہاں پر اسٹے کرنا پڑے گا۔ نمرا یہاں پر ہی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آفس کی اور بھی کولیگس ہوں گی ساتھ میں، تو اس وجہ سے پریشان مت ہوئیے گا۔ روبینہ بیگم اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے روبینہ بیگم کو کوئی جواب نہیں دیا، آفس کے لیے نکل گئی۔ اس کا چیخ چیخ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی، بالکل گمسم سی تھی۔ وہی سادہ سا حلیہ، سر پر سفید چادر، منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آفس میں داخل ہوئی، ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ گیٹ کے پاس واجد کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ ادھر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، یہ کہہ کر وہ اپنی گلاسز ڈالتا ہوا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اور یہ لمحہ تھا جب خنسا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو یا اسے موت کی خبر سنا دی گئی ہو۔